آپ کے سفر شروع کیا، ہوا لے کے چلی سمندر کے کنارے سے، تخت جب گزرا آپ نے دیکھا سمندر میں سے موجیں اٹھ رہی ہیں، بہت تیز کی موجیں۔ اللہ کے نبی کی نظر پڑی، فرمایا ہوا تخت کنارے پہ اتار دے۔ ہوا نے تخت کنارے پہ اتارا۔ آپ کی چونکہ غلاموں میں جنات بھی تھے، آپ نے جنات کی طرف دیکھا، ہے کوئی جو سمندر کی تہ میں جائے اور جا کے یہ پتہ لگائے کہ یہ موجیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ جی ایک جن تھا، اس نے کہا حضور میں تیار ہوں، چھلانگ لگا دی سمندر میں، تہ کے اندر جانے لگا۔ واپس آیا تھوڑی دیر کے بعد، آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور میں نیچے گیا تھا، میں نے دیکھا سمندر میں ایک محل موجود ہے، اس محل کے چاروں طرف یہ موجیں گھوم رہی ہیں، جی میری ہمت نہ ہو سکی میں اس کے قریب جا پاتا۔ قدم قدم پہ ستم ہم پہ ڈھائے جاتے ہیں، تیرا کرم ہے کہ ہم مسکرائے جاتے ہیں، بنائے رکھتے ہیں ہم اپنے دل کو آئینہ، اسی لیے ہم پر پتھر اٹھائے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل علم غوثیہ نیٹ ورک۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شاد و آباد رکھے اور دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہم سب کو سرفراز فرمائے، ہم سب کی نیک دلی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں مولانا مفتی حماد رضا صاحب کی بہترین تقریر کی ویڈیو لے کر، جس میں آپ نے بہت ہی ایمان افروز خطاب فرمایا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو یہ خطاب بڑا پسند آئے گا، آپ کا دل روشن اور باغ باغ ہو جائے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ ثواب جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کر دیں، اور ایسے ہی شاندار ویڈیو کے لیے ہمارے چینل علم غوثیہ نیٹ ورک کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور کمنٹس کے ذریعے ہمیں ضرور آگاہ کر دیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگ رہی ہے، جو ہم کام کر رہے ہیں یہ کیسا لگ رہا ہے، یہ اس سے دین کو فائدہ پہنچے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ دین کو فائدہ پہنچانے والا کام ہے، تاکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو دوسرے مسلمانوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے اس قدم کو قبول فرمائے اور ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے۔ تو دیکھیے بہترین مفتی حماد رضا صاحب قبلہ کی خطاب کی ویڈیو۔ غور کریں، یہ جن ہے جس کو اللہ نے بے حساب طاقت عطا فرمائی۔ یہ کہہ رہا حضور مجھ میں ہمت نہ تھی میں اس کے پاس جا پاتا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ پھر آپ نے اپنے غلام کی طرف دیکھا، جو انسان ہے، نام آصف بن برخیہ ہے۔ دیکھنے کے بعد فرمایا کیا تم جا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور اگر حکم دیں، یہ تو سمندر ہے، میں تو آگ کے اندر چھلانگ لگا سکتا ہوں۔ یہ ہوتے ہیں عاشق اور یہ ہوتے ہیں غلام۔ اگر پیر کہہ دے تو پھر چھلانگ لگا دو، اگر پیر کے کہنے پہ بندہ سمندر میں چھلانگ لگا دے تو پھر ڈوبا نہیں کرتے ہیں، بلکہ ڈوبنے والے بھی کنارے لگ جایا کرتے ہیں۔ بے شک یہی بات۔ عاشق تھا، چھلانگ لگا دی حضرت آصف بن برخیہ نے۔ گئے، تھوڑی دیر کے بعد آئے، آ کے کہنے لگے حضور سمندر کے اندر جو محل ہے کافی بھاری ہے، میں اس کے چاروں طرف گھوم کے آیا ہوں، کوئی دروازہ نہیں ہے اس میں، اگر آپ میرے ساتھ کو جنات کو بھیج دیں ہم اسے باہر نکال کے لے آئیں گے۔ کتنی بڑی طاقت کہ آپ جنات بھیج دیں ہم اسے باہر نکال کے لے آئیں گے۔ آپ نے جنات کی جماعت کی طرف دیکھا، جو طاقتور تھے، کہا جاؤ آصف بن برخیہ کے ساتھ چلے جاؤ۔ وہ جنات اٹھے اور آصف بن برخیہ کے ساتھ سمندر کے اندر گئے اور جا کر کے اس محل کو اٹھایا، کنارے پہ لا کے رکھ دیا۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان نے چاروں طرف چکر لگایا، کوئی راستہ نہ تھا، حیرت میں تھے، یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ ہاتھ اٹھائے، یا اللہ اس محل کا راستہ کھول دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کے اندر کیا ہے۔ حضرت سلیمان کی دعا قبول ہوئی، اس کا دروازہ کھلا، اندر تشریف لے کر کے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک جوان بیٹھا ہوا ہے، آنکھیں بند ہیں، رب پہ ذکر الہی ہے، لب پہ ذکر الہی ہے، اللہ کا نام لے رہا ہے، اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ آپ نے جا کے سلام کیا، جیسی سلام کیا ہے اس بندے نے بھی آنکھ نہیں کھولی ہے، بلکہ آنکھ کھولنے سے پہلے اس نے جواب دیا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی یہاں کیسے آ گئے ہو؟ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان نے اتنا سنا، کہتے ہیں جوان بتا تو صحیح تجھے میرا نام کس نے بتایا ہے؟ جوان کہتا ہے جس
جس نے تم کو میرا پتہ بتا دیا ہے اسی نے مجھ کو تمہارا نام بھی بتا دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان نے کہا تھا جوان بتا تو صحیح یہاں کیا کر رہا ہے، کیسے بیٹھا ہے، کیا تجھے بھوک نہیں لگتی ہے یا تجھے پیاس نہیں لگتی ہے؟ اس نے کہا تھا حضرت مجھے بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے۔ کہا بھوک لگتی ہے تو کیا کھاتا ہے، پیاس لگتی ہے تو کیا پیتا ہے؟ اس جوان نے کہا تھا حضرت اگر بھوک لگتی ہے تو اسی محل کے اندر ایک درخت جمتا ہے، اس پہ طرح طرح کے پھل آتے ہیں، میں پھل کھا لیا کرتا ہوں۔ پیاس لگتی ہے تو اسی محل کے اندر دریا جاری ہوتا ہے، میں اس سے پی لیا کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں جوان بتا تو صحیح کتنے دن ہو گئے ہیں، کون سی عبادت ایسی کی ہے جس کے بدلے میں رب نے اتنا انعام دیا ہے، کتنے سجدے کیے ہیں تو نے جو تجھ سے اللہ اتنا راضی ہوا ہے؟ اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگا حضرت میں نے کوئی عبادت نہیں کی ہے، میں نے کوئی ریاضت نہیں کی ہے۔ کہا پھر بتا تو صحیح یہ تجھ پہ اللہ کا کرم کیسے ہو گیا ہے؟ تو اس نے کہا تھا حضرت جی میں آپ کو کیا بتاؤں، اللہ اکبر۔ اس نے کہا اللہ نے مجھے ماں باپ کی دولت سے نوازا تھا، ماں باپ کی دولت سے نوازا تھا۔ کہا پھر کہا جب ماں بیمار ہوئی میں نے سارا کام چھوڑ دیا اور اپنی ماں کی خدمت میں لگ گیا۔ آج جوان میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج ماں بیمار ہو جاتی ہے تو کہتا ڈاکٹر کو دکھا کے آ جانا، مجھے کام بہت ہے۔ تجھے ماں سے زیادہ کام پیارا ہے، تجھے ماں سے زیادہ اپنی ذات پیاری ہے، تجھے ماں سے زیادہ اپنی ضرورتیں پیاری ہیں۔ وہ کبھی سوچ بھی لیا کر کون ماں تجھ سے دوا کو کہہ رہی ہے؟ او یار یہ وہ ہے جو تیرے سر کے درد میں راتوں کو سویا نہ کرتی تھی، یہ وہ ہے جو تو رو دیتا تھا تو راتوں کو جاگ کر کے گزارا کرتی تھی، یہ وہ ماں ہے جس سے تو نے ایک بار کہہ دیا تھا ماں مجھے سونے میں ڈر لگتا ہے تو ساری رات تیرے سرہانے بیٹھ کے گزارتی تھی۔ آج اس ماں سے کہتا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، تجھے شرم تک نہیں آتی ہے، اپنے ماں کو یہ جواب دیا کرتا ہے تیرا وقت کتنا قیمتی ہے۔ او خدا کی قسم یہ وہ ذات ہے اگر ساری زندگی اس کے قدموں میں بیٹھ کے گزار دے تب بھی اس کی پیدائش کے جھٹکے کا ایک درد کے احساس کا تو حق ادا نہیں کر سکتا۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جلسہ سال ثواب، نعرہ تکبیر، بہت کو ماشاءاللہ۔ شرم نہیں آتی؟ جوان کہتا اماں وقت نہیں ہے۔ جی بھائی بڑے ادب سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ جو ماں ہے نا اس نے کبھی زندگی میں سکھ نہیں دیکھا۔ جی غور سے سننا میری بات، تم نے بہت پڑھائیاں کی ہوں گی، بڑی بڑی ڈگریاں شاید تمہارے پاس ہوں، لیکن جو درد دل میں بیان کرنے لگا ہوں شاید کبھی تمہارے خیال میں نہ آیا ہو۔ جی بے شک۔ یہ جو ماں ہے نا جسے ماں کہتے ہو اس کی زندگی میں کبھی سکھ نہیں آیا۔ جی آپ کہیں گے کیسے؟ تو سنو میں تمہیں بتاؤں۔ جب یہ پیدا ہوئی دنیا نے کہا بیٹی ہوئی ہے، جی سماج میں صف ماتم بچھ گئی، بیٹی ہوئی ہے، ہم نے تو دعائیں کی تھی اللہ بیٹا دینا، جی منہ پہ 12 بج گئے جس دن یہ پیدا ہوئی۔ سبحان اس اللہ نے بے ہوش شک۔ سنبھالا، پہلے سماج نے ستایا اب رشتوں نے ستایا۔ جی یہی بات۔ آپ کہیں گے باپ کو ہر بیٹی پیاری ہوتی ہے، مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں جب باپ پردیس سے آتا ہے کما کے آتا ہے، گھر میں بیٹی بھی ہو بیٹا بھی ہو، گھر میں قدم رکھا ہاتھ میں میٹھا یا پھل کی تھیلی ہے تو بچے ہی ہیں نا، جی بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں پیار کرتی ہیں باپ سے۔ یہ میری بات لکھ لیں، بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں پیار کرتی ہیں۔ جیسی بیٹی کو پتا چلا باپ آ رہا ہے، بیٹا دروازے پہ بعد میں پہنچا، بیٹی پہلے پہنچ گئی، میرے بابا آ گئے ہیں، میرے باپ آ گئے ہیں، یہ کہہ کے بیٹی نے دوڑ لگائی۔ اور یار بیٹا پیچھے تھا بیٹی آگے ہے۔ جب باپ نے بیٹی کو آگے دیکھا اس نے بیٹی کو نظر انداز کیا، جب بیٹے کو آتے دیکھا اس نے بیٹے کو اٹھایا گود میں لے لیا۔ اور یار بھاگ کے تو بیٹی پہلے گئی تھی، تیرے قدموں سے بیٹی پہلے لپٹی تھی، تو نے بیٹی کو سائیڈ کر دیا، بیٹے کو تو نے گود میں اٹھا لیا۔ تو مجھے بتا تو صحیح شاید وہ زندگی میں تجھ سے کہہ نہ پائی، لیکن جیسی تو نے ہاتھ کے اشارے سے بیٹی کو سائیڈ کیا تھا، خدا کی قسم بیٹی کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ تو نے سائیڈ سے کیا کہ اس کو بیٹے کو اٹھایا، جو چیز تیرے ہاتھ میں تھی تو نے بیٹے کے ہاتھ میں لا کر دے دی، اور تو نے جانا نہیں ہے، تو نے اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے اپنی بیٹی کو سائیڈ کر دیا۔ تیرا دامن پکڑ کے بستر تک بیٹی بھی آئی ہے، لیکن تو نے بیٹے کو گود سے نہ اتارا، بیٹی سے کہا تو پانی لے کر کے آ۔ اور یار بیٹی حسرتوں کو دل میں لے کے پانی لینے چلی گئی، پانی لے کر کے آئی ہے۔ شاید
शायद अब बाप मुझे वक्त देगा, फिर भी बाप ने वक्त न दिया है। फिर बेटी की दूसरी ड्यूटी लगा दी, जल्दी कर मेरे खाने का इंतजाम कर दे। और यार तू बेटे को गोद में लेके खिलाता रहा, मैं जानता हूँ तू बेटे को इतना प्यार क्यों कर रहा है, मुझे पता है तू बेटी को नजरअंदाज क्यों कर रहा है। ये सोच करके कि ये बेटा वो है जो बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ये बेटा वो है जिससे तेरी नस्ल चलेगी, ये बेटा वो है जो तेरे नस्ब को फरोग देगा, ये बेटा वो है जो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अगर तू ये सोचता है तो गलत सोचता है। खुदा की कसम, अगर बेटा तेरा दुनिया का सहारा होता है तो सुन, बेटी दुनिया का सहारा ना सकी लेकिन आखिरत का सहारा हो। बेशक सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, बहुत खूब माशाअल्लाह। ये सताई गई अपने कभी बेगानों से, आबरू अपनी बचाती रही शैतानों से। जी। ओ भाई, बेटियां हर दौर में सताई गई हैं। जब होश संभाला तो रिश्तों ने तड़पाया, और जब जवानी की दहलीज पे कदम रखा तो फिर लोगों के तानों ने जीने न दिया। जी। फिर लोगों के ताने शुरू हो गए। बच्ची जवान हुई तो बेटी घर में होती है और पड़ोस की औरतों को कोई दूसरा काम नहीं होता। जहां चार इकट्ठी हुई, कहती देखो बेटी घर में जवान हो गई। ऐसे ऐसे जुमले माज़अल्लाह बेटियों के लिए कोई भी बोल देता, शर्म नहीं आती। ऐसा लगता है बाप से ज्यादा मुसीबत पड़ोसी पे गुजर रही है। जी। बेटियां किस्मत को रोया करती हैं अपनी, क्यों? हमारे समाज की वजह से। बेटी जवान हुई तो मोहल्ला नहीं जीने देता। अगर बाप गरीब है और बेटी को पता चला मोहल्ले में शादी है, बाप आया, किसी की बेटी का सजा जहेज देखा, घर में आके मुंह पे चादर डाल के रोने लग गया। बेटी ने आके पूछा अब्बा खैर तो है? ये नहीं कहा बेटी गरीबी ने रुला दिया। ये नहीं कहता तेरी फिक्र नहीं सोने देती, बल्कि रो आंखें साफ करके कहता बेटी कोई बात नहीं है। बेटी पूछती अब्बा अगर कोई बात नहीं तो आंखों में सुर्खी कैसी? कहता बेटी तबीयत खराब है। अल्लाह अकबर, बेटियां नादान नहीं होती हैं, और खुदा की कसम तेरी नब्ज पकड़ के बता देंगी कि बाप को किस चीज ने रुलाया है। जी। हजार झूठ बोलो, बेटियां समझ जाती हैं। बाप की सुर्ख आंखें देखी तो तुम्हें क्या लगता है बेटी चैन से सो पाई होगी? फिर बेटियां जाकर के कमरे में अकेली रोया करती हैं। किस दौर में बेटियों को सुख दिया गया? फिर समाज ने सताया, फिर रिश्तों ने रुलाया, फिर शादी के गम ने सताया, और यार जब निकाह करके आई शोहर की जिंदगी में फिर ससुराल वालों ने सताया। जी। ये सारे गम सहती रही। एक दिन खुदा ने इसकी गोद में चांद सा बेटा दे दिया। मेरी बात सुनना जो मैं कहने लगा हूं। इतने गमों को पार करने के बाद खुदा ने चांद सा बेटा इसकी गोद में दिया। माँ ने बेटे का चेहरा देखा, सारे गम भूल गई। ये हसरतें जागी कि अब जिंदगी में सुख ना मिला, बेटे की जिंदगी में चैन कर लूंगी, बेटे की जिंदगी में आराम मिल जाएगा, बेटे की जिंदगी में राहत मिलेगी। और यार कितनी हसरतें माँ की तेरी जिंदगी से वाबस्ता थी, कितनी ख्वाहिशें माँ की तेरी जिंदगी से वाबस्ता थी। कौन से ख्वाब माँ ने तेरे साथ न सजाए थे? कौन सा ख्वाब ऐसा था जो माँ ने तुझे छोड़ के देखा था? क्या माँ के दिल में यह ख्याल ना था कि बेटा जवान होगा मेरी जरूरतें पूरी करेगा, परदेश से आएगा मेरी ख्वाहिशें पूरी करेगा? और यार जो जवानी की दहलीज पे तुझे ये सोच करके लाई कि ये बेटा मेरा सहारा बनेगा, जब जवानी की दहलीज पे पहुंचने के बाद यही बेटा माँ को ताने दे के कहता है कि चुप रहा कर, तेरे खर्चे उठाऊं या अपने बच्चों के खर्चे उठाऊं, तो खुदा की कसम माँ के दिल पे बिजली गिर जाया करती है। और जवान तुझे किसने बता दिया कि अमीर माँ से छुपा के हुआ जाता है, बाप से बचा के अमीर हुआ जाता है? नहीं, खुदा की कसम ऐसा नहीं है। अगर अमीर बनना चाहते हो तो माँ से छुपा के अमीर नहीं बन सकते, बल्कि माँ के कदमों पे दौलत लुटाया करो। इधर माँ खुश हो जाएगी, उधर मदीने वाला मुस्तफा खुश हो जाएगा। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान वालिदैन, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, बहुत को माशाअल्लाह। कभी माँ को ताने न देना, कभी बाप को जवाब मत देना। लोग सोचते हैं कि यार हम माँ बाप का खर्चा उठा रहे हैं, यही हुस्न अखलाक है। जी। ये माँ बाप की फर्माबरदारी है? नहीं, ये फर्माबरदारी नहीं है। सुख में तो सब उठाते, मजा तो तब है जब तू दुख में माँ के नाज उठा। जी बेशक। बंदा कहता मैं अपने बाप की बड़ी इज्जत करता हूं, मैं बोलता ही नहीं उनके सामने। उनके सामने चुप रहना ये सिर्फ अदब नहीं है,
بلکہ اگر وہ تماچا بھی لگائیں تو گردن جھکا لے، یہ ادب ہے۔ جی اگر باپ تماچا لگاتے تو بندہ کہتا آج تک برداشت کیا، میری عزت پہ ہاتھ ڈال دیا تم نے، میرے 4 یاروں کے سامنے مجھے ڈانٹ دیا، اور شرم نہیں آتی؟ باپ نے تماچا لگایا ہے تو تجھے رسوائی لگ رہی ہے؟ باپ کے تماچے کو گردن جھکا کے برداشت کر لے، اللہ تجھے عزتوں کی معراج عطا فرمائے۔ بے شک۔ یہ ہے ماں باپ کی فرما برداری۔ توجہ کریں، حضرت سلیمان کہنے لگے بتا یہاں کس سجدے اور کس عبادت کے ذریعے پہنچا؟ کہنے لگا سبحان اللہ، حضور بے کوئی شک۔ عبادت نہیں، کوئی سجدہ نہیں۔ کہا پھر؟ کہا حضور میری ماں تھی، بیمار ہوئی، میں نے سب کچھ چھوڑ کے ماں کی خدمت میں لگ گیا، 8 سال ماں کی خدمت کرتا رہا۔ بے شک۔ 8 سال کے بعد سبحان اللہ۔ ماں کے انتقال کا وقت آیا، ماں نے اپنے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگی بیٹے 8 سال میری خدمت تو نے بے حساب کی ہے، آج خدمت کی بدلے میں مجھ سے پھل لے لے، میرے سینے سے لگ جا۔ او یار ماں ہوتی ہے، جاتے جاتے بھی اولاد کی فکر ستاتی ہے، جی مرتے مرتے بھی اولاد کا غم ستاتا ہے ماں باپ کو۔ یہ رشتے ہوتے ہیں ان کے صاحب، یہ ان کا پیار ہوتا ہے، اپنی فکر نہیں، دم گھٹ رہا ہو فکر اولاد کی ہوتی ہے۔ یہی بات۔ اور کبھی کسی ماں باپ والے پردیسی سے پوچھنا، او یار تم پردیس رہتے ہو، تمہارے سر میں درد ہو، 7 سمندر پار ہو، ہندوستان کی زمین پہ ماں کو پتہ چل جاتا ہے میرا بیٹا بیمار ہے۔ یہ رشتہ ہوتا ہے ماں باپ کا اولاد سے۔ کبھی دیکھنا، کبھی بوڑھے ماں باپ دیکھو، سبحان اللہ، ہمیں بے شک۔ اکثر پڑے مل جائیں گے ادھر ادھر، اس لیے کہ اس دور میں ماں باپ کی عزت کرتا ہی کون ہے؟ دن بھرتے ہیں ماں باپ کے دن۔ کبھی دیکھ لینا، اگر بوڑھے ماں باپ کے ساتھ اولاد نے کتنا بھی برا کیا ہو، رات میں اگر بوڑھی ماں کی آنکھ کھل جائے، بیٹا پردیس میں ہو، چاہے کتنے دکھ میں ماں ہو، ہاتھ اٹھاتی ہے تو یہ نہیں کہتی اللہ مجھے طاقت دے دے، اللہ مجھے صحت دے دے، اللہ مجھے شفا دے دے۔ رات کو آنکھ کھلتی ہے، ماں کے ہاتھ اٹھتے ہیں، کہتی یا اللہ میری تو خیر ہے، میرے بیٹے کو سلامت رکھنا۔ جی بے شک۔ یہ ماں ہوتی ہے، یہ اس کا پیار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، جوانوں ماں سے دعائیں لیا کرو بے شک اکبر۔ کہ یار دوستوں کے لیے ماں باپ کو نہ ستانا، کوئی تمہارا نہیں ہے، سب مطلبی ہیں۔ اگر جھوٹ ہو میری بات تو کبھی اپنے یار کے تماچا مار کے دیکھنا، کبھی زندگی میں تیرا منہ دیکھ لے تو پھر مجھ سے بات کرنا۔ جس پہ تجھے سب سے زیادہ ناز ہے، کبھی اپنے گھر سے ہاتھ پکڑ کے اٹھا کے دیکھ ایک بار، اور پھر تجھے اپنے دروازے پہ وہ چڑھا لے تو مجھ سے بات کرنا آ کر کے۔ واہ سبحان اللہ۔ اور خدا کی قسم تو 10 بار ماں باپ کو گالی دے چکا ہے، تو نے 50 بار بھی اگر ماں باپ کو بستر سے اٹھایا ہوگا، ایک بار پکار کے دیکھنا، ساری تکلیفیں بھول کر کے ماں باپ آ کے تجھے سینے سے لگا لے۔ بے شک۔ میری بات سچی نہیں ہے؟ جی اگر سچی ہے تو پھر زبان پہ یہ فالج کیوں ہے؟ بولتے کیوں نہیں ہو سبحان اللہ؟ سبحان اللہ۔ غور کرو میری بات پر، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، سارے رشتوں سے بڑا رشتہ ماں باپ کا رشتہ ہے۔ جی آج یاری کے لیے ماں باپ کو ستا دیتے ہو۔ باپ نے کہا بیٹے اس کے ساتھ مت کھڑا ہو کہ تم کون ہوتے ہو؟ میرے بچپن کا ساتھی ہے نہ، یہ جواب نہ دے۔ خدا کی قسم اپنے آپ کو بھی تو اتنا نہیں جانتا جتنے تیرے ماں باپ تجھے جانتے۔ جی بات سمجھ رہے ہیں میری؟ یہ ماں باپ ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا حضور میری والدہ کے انتقال کا وقت آیا، ہاتھ اٹھائے کہا بیٹے آخری وقت ہے، ماں سے دعائیں لے لے۔ کہا میں دوڑ کے گیا، ماں کے سینے سے لگ گیا، میں نے آنسو بہائے، کہا ماں چھوڑ کے نہ جا، ماں اس طرح نہ چھوڑ کے جا۔ اللہ اکبر، ماں نے کہا مجھے سینے سے لگایا، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھائے، کہنے لگی یا اللہ میں مجبور ہوں لیکن تو تو مختار ہے، میرا بیٹا 8 سال تک میری خدمت کرتا رہا ہے، اے میرے پروردگار اب میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، یا اللہ میں بے بس ماں ہوں، اپنے بیٹے کو کیا دے سکتی ہوں؟ بس ایک تجھ سے خواہش ہے، ایک تمنا ہے تیری بارگاہ میں، مالک ایک دعا کر رہی ہوں، میرے مولا میرے بیٹے کو عبادت کی توفیق دے دینا، ساری زندگی یا اللہ یہ تیری عبادت کرتا رہے تاکہ یہ جنت میں جانے کے راستے آسان ہو جائیں۔ ماں نے اتنی دعا بیٹے کو دی ہے، اللہ اکبر، ماں نے بیٹے کو عبادت کی دعا دی ہے۔ کہتا ماں کا انتقال ہو گیا، کچھ دن کے بعد پھر باپ بھی
بیمار ہوئے میں باپ کی خدمت میں آ گیا، کچھ دن تک میں باپ کی خدمت کرتا رہا۔ جب باپ کے انتقال کا وقت آیا، باپ نے کہا بیٹے تو نے جاتے جاتے ماں سے دعائیں لے لی تھی، کچھ دعا اپنے باپ سے بھی لے لے۔ اللہ اکبر، میں گیا باپ کے پاس، باپ کے قدموں پہ سر رکھ کے بیٹھ گیا۔ میرے باپ نے کہا بیٹے جاتے جاتے ماں نے کیا دعا دی تھی؟ کہا ابا جان میری ماں نے مجھے میرے حق میں دعا کی تھی، یا اللہ میرے بیٹے کو عبادت کی توفیق دینا۔ باپ نے کہا بیٹے اگر بندہ عبادت کرتا ہے تو شیطان اس کی عبادت کو رائیگاں بھی کر سکتا ہے، عبادت عابد کی عبادت کو شیطان چھین بھی لیتا ہے، تجھے تیری دعا دے کر کے تیری عبادت کو محفوظ کر دوں۔ کہا ابا جی کون سی دعا؟ باپ نے کہا تھا یا اللہ میرے بیٹے کو عبادت کی توفیق ایسی جگہ دینا جہاں پر شیطان کا پر تک نہ پہنچ سکے، یا اللہ میرے بیٹے کو ایسی جگہ عبادت کی توفیق دینا جہاں تک شیطان کی رسائی نہ ہو۔ کہتا حضرت اتنی دعا دے کر کے میرے ماں باپ کو دنیا سے چلے گئے۔ ایک دن میں دریا کے کنارے آیا، سمندر کے کنارے ٹہل رہا تھا، کیا دیکھا بڑا خوبصورت محل ہے، میں نے سوچا اس کے اندر جاؤں۔ کہا یہ سوچ کر کے اندر آیا میں، کہا جیسی اندر آیا ہوں دروازے بند ہو گئے، پھر مجھے پتا نہ چلا۔ کہا حضرت جی جیسی اس محل میں آیا دروازے بند ہوئے، کہا دنیا بھول گیا، بس میں رب کی عبادت میں لگ گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان نے کہا تھا بتا تو سکی کتنے سال گزر گئے ہیں عبادت کرتے کرتے؟ اس نے کہا حضرت جی مجھے سال کا تو اندازہ نہیں، لیکن میں جس دور میں آیا ہوں وہ دور ابراہیم خلیل اللہ کا دور تھا، حضرت ابراہیم کے دور میں آیا ہوں۔ جب جوڑا گیا حساب لگا کر کے تو 2000 سال گزر چکے تھے۔ آپ نے فرمایا جوان بتا تو سکی کیا تجھے یہاں ڈوبنے کا ڈر نہ لگا؟ اس نے کہا حضرت جی ڈر کی بات کرتے ہو، جن کے ساتھ میں ماں کی دعائیں ہوتی ہیں وہ کبھی ڈوبا نہیں کرتے ہیں بلکہ ڈوبتے بھی ہوتے ہیں تو کنارے لگ جایا کر۔ اے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب جوانوں جی اپنے ماں باپ سے دعائیں لے لو، ماں باپ بے کی شک۔ خدمت کرو۔ سبحان اگر یہ چلے گئے تو تمہیں بیٹا کہنے والے بہت ملیں گے، لیکن پیار سے فری میں دعائیں دینے والا تمہیں نصیب نہیں ہوگا۔ جی یہی بات۔ ماں باپ کی عزت کر لو، ان سے پوچھو جن کے سر پہ ماں نہیں ہے۔ خدا کی قسم ساری خوشیاں ماں کے قدموں سے لپٹ کے مکمل ہوتی ہیں۔ تمہیں پتا کیا ہے ابھی عید کا دن دیکھنا، کبھی یتیموں کے دروازے پہ بھی جا کے دیکھ لیا کرو جن کے گھر میں ماں نہیں ہے۔ نئے کپڑے پہن کے گھر سے نکلے، دنیا میں گھومے پھرے، لیکن ان کا گھر میں جانے کا من نہیں ہوتا۔ جی جانتے ہو کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ گھر میں جائیں گے تو ماں نظر نہیں آئے گی، اور جب ماں دکھائی نہیں دے گی تو پھر عید مکمل نہیں ہوتی ہے۔ اللہ نے توفیق دیے، ماں باپ دیے، ان کی عزت کر لو، ان کی قدر کر لو۔ خدا کی قسم اگر یہ راضی ہیں تو پیدا کرنے والا خدا بھی راضی ہے۔ بے شک۔ آج بندے کو ہوتا کیا گئے، یہ سماج کی بات بتانے لگا ہوں، ہوتا کیا گئے زندگی میں کبھی ماں باپ کو 10 روپے کے کیلے لا کے نہ دیے، 10 و 40 میں اتنا لمبا دسترخوان سجایا جاتا ہے کہ ایک بار میں تو نظر میں بھی سب نہیں آتا۔ جامع ملا بھی اتنے لمبے، کہنے لگے جتنی چیزیں میرے ماں کو یا باپ کو پسند تھی میں نے سب لا کے رکھ دی۔ جی میں کہتا ہوں جوان مرنے کے بعد جتنی چیزیں خرید کے لایا ہے کاش اس کی زندگی میں لا کے رکھ دی ہوتی، بے شک۔ کاش وہ جیتے جی نے کھا لیتے تو تجھے کتنی دعائیں دے جاتے۔ بے شک۔ ہمارے لوگ، ہمارے بیچ میں کتنے ایسے لوگ ہیں ہمارے سماج کے اندر کہ آپ دیکھو تو 24 گھنٹے مسجد میں رہتے ہیں، لیکن ماں کی ضرورت سننے کے لیے ان کے پاس 5 منٹ کا وقت نہیں۔ بیٹا جا کر کے مینار میں 50 ہزار روپے دے کے مینار بنوا رہا ہے، ماں کے 50 روپے کی دوا لا کے دینے تیار۔ جی اللہ قیامت میں یہی مینار اٹھا کے کمر پہ رکھ دے گا۔ یاد رکھنا میری بات، اگر تم ماں کا نہیں ہو سکتا تو یاد رکھ خدا کا بھی نہیں ہو سکتا۔ جی بات 50 ہزار دو تمہاری مرضی، لیکن اس سے پہلے 50 روپے کی ماں کی دوا لا کے دے دو۔ بے شک۔ باپ کھانستا ہے، واہ سبحان بیٹے اللہ۔ مجھے کھانسی ہو رہی ہے، کوئی سیرپ لا دے۔ پہلے ٹالتا رہا، کبھی لا کے بھی دے دیا، باپ نے پی لیا، کہا بیٹے وہ سیرپ جو لایا تھا اس سے فائدہ ہوا، ایک اور لا دے۔ ہاتھ میں پرچہ لیا، پھاڑ دیا، کہنے لگا تمہارے یہی ڈرامے؟ یار جب یہ جواب ماں باپ کو دو گے تو انہیں ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ جی دھڑکنیں دل کی نہ رکیں گی تو کیا ہوگا؟ جانتے ہو یہ ہارٹ اٹیک ہوتا کیوں ہے؟ جب اولاد ماں باپ کو خلاف واقعہ اور خلاف توقع جواب دیتی ہے نا،
تو ماں باپ کے دل پہ جھٹکا لگتا ہے، اور جیسی جھٹکا لگتا ہے جو خون جہاں ہے وہیں ٹھہر جاتا ہے۔ اگر 3 سیکنڈ کے لیے بھی خون ٹھہر گیا نا تو کئی جگہ پہ خون میں گانٹھیں بن جاتی ہیں، جی پھر خون چلتا ہے۔ تو کبھی اگر پیر کے ناخون میں یہاں گانٹھ بن گئی اور پھر خون نے پھر رفتار پکڑی چلا، سبحان اللہ، وہ بے رشتے رشتے خون، وہ گانٹھ چلتے چلتے دل تک پہنچتی ہے، اور کسی دن آ کے دل کی نس بند کر دیتی ہے۔ جس دن نس بند ہو جاتی ہے اسی دن سانسیں تھم جاتی ہیں۔ دنیا کہتی ہے ہارٹ اٹیک ہو گیا، میں کہتا ہوں نہیں، یہ ہارٹ اٹیک نہیں ہے، بلکہ یہ اولاد کے جملوں نے باپ کی جان نکال ڈالی ہے۔ جی مہربانی کرو، کبھی ماں باپ کو الٹے سیدھے جواب نہ دیا کرو، ماں باپ کا دل نہ دکھایا کرو۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اگر ان کا دل ٹوٹا تو رب روٹ جائے۔ بے شک۔ فرمایا گیا اگر تجھے یہ پتا کرنا ہے تیرا رب تجھ سے راضی ہے کہ نہیں، فرمایا صبح اٹھ باپ کا چہرہ دیکھ لے، اگر باپ راضی ہے تو سمجھ لے تجھ سے خدا بھی راضی ہے۔ بے شک۔ ہاں، اگر تجھ سے باپ راضی ہے تو سمجھ لے تجھ سے خدا راضی ہے، اور اگر باپ ناراض ہے تو تجھ سے خدا بھی ناراض ہے۔ خدا را مہربانی کرو، ماں باپ کی عزت کر لو، قدر کر لو۔ یہ باتیں سبحان ان اللہ، کے بے لیے شک۔ تھی جن کے ماں باپ زندہ ہیں، اور جو لوگ ایسے جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں، اور وہ چاہتے اب ہم کیا کریں، ماں باپ تو چلے گئے، اب یہ برکتیں کیسے حاصل کریں؟ فرمایا گیا اگر ماں نہیں ہے تو ماں کی جگہ پہ خالہ کی خدمت کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں ماں کی خدمت کا ثواب عطا فرمائے۔ بے شک۔ اگر باپ نہیں ہے، فرمایا گیا باپ کی جگہ چچا کی خدمت کرو، جب باپ کی جگہ چچا کی خدمت کرو گے اللہ تمہیں باپ کی خدمت کا ثواب عطا فرمائے۔ بے شک۔ لیکن ہمارا سماج ایک ہنگامہ محشر ہو تو بھولوں اس کو، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے۔ جی مفتی صاحب ادھر بھائی کا انتقال ہوا، ادھر چچا کی نیت بھائی کی جائیداد پہ پڑ جاتی ہے۔ جی اب وہ چاہتا ہے کہ کب اور کیسے اس میں سے میں ہڑپ لوں جگہ۔ کتنی بیواؤں کو دیوروں نے گھر سے نکال دیا، ان کے بچے سڑکوں پہ پھرتے رہے، کیوں؟ تاکہ بھائی کی زمین مجھے مل جائے۔ وہ بھائی کسی کی زمین ہڑپ کے مانا کہ دنیا میں 4 دن جیتے گا، لیکن تجھے پتا اس کا عذاب کتنا بڑا ہے؟ سبحان آج اللہ، بے شک۔ زمینوں پہ جا کے دیکھو لٹ چل جاتی ہے، پورے کھیت میں کچھ نہیں ہوتا، میڑ کھود دیا، جی یہ بات ہے۔ کھیت چھوڑ دے گا میڑ پہ ہی بیٹھے گا جا کے، دھورے کھود رہا۔ میں نے دیکھا جو مسلمانوں کے کھیت ہیں نا ان میں مینڈوں کی بٹیاں بنا دی، آدمی چل نہیں سکتا، اور تم سے اچھے تو غیر مسلموں کے آپس میں سلوک ہے، ان کی مینڈے جا کر کے دیکھو آدمی سو جاتا آرام سے۔ ہماری نیتیں اتنی خراب ہو گئی، اور تجھے پتا نہیں اگر تو نے 1 انچ بھی کسی کی ناجائز کاٹ لی، 1 انچ، قیامت کے دن 7 زمینوں کی مٹی کھودی جائے گی اور گٹھری باندھ کے تیرے سر پہ رکھی جائے گی، اور پیچھے آگ کا کوڑا لے کر کے فرشتے کھڑے ہوں گے، اب اسے لے کے چل۔ جب رکھی جائے گی زمین میں دھس جائے گا، سبحان اللہ، جب بے نہیں شک۔ چلے گا آگ کے کوڑے برسیں گے۔ اب تیری مرضی ہے، جتنی مٹی لے کے چل سکتا ہے اتنی بھائی کی زمین کاٹ لے، اور اگر بچنا چاہتا ہے تو اگر کسی کے انچ نہیں، اگر سوت بھر بھی ہے تو خدا کے ڈر سے مصطفیٰ کی رضا کے لیے اپنے بھائی کو بولا، اس کے حوالے کر دے، کہتے بھائی مجھے تیرا کچھ نہیں چاہیے، مجھے وہ چاہیے جو مجھے رب دے گا، جو میرا رسول عطا کرے۔ بے شک، حق بات ہے۔ سبحان اللہ، یہ نیت سبحان ہے۔ اللہ۔ جی اللہ خیر کرے، چچا بھی غاصب ہو کے بیٹھ جاتا ہے، بھتیجا جان بچا کے دیتا ہے۔ مہربانی کرنا، باپ کے انتقال کے بعد دنیا کہتی ہے آج سے ہم واری سے، آج سے ہم واری سے، لیکن کب تک؟ جب تک مہمان دروازے پہ ہیں۔ جب چلے گئے نا تو پھر کوئی کسی کا وارث نہیں رہتا، سب کو اپنے پیارے ہو جاتے ہیں۔ او یار اگر گھر میں بھائی بھتیجے یتیم ہیں، خدا کی قسم اگر تجھے لگتا ہے انہیں میرے بھائی کی یاد آتی ہوگی تو کبھی باپ بن کے ان کے دروازے چلا جایا کر، وہ کبھی یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پوچھ، بیٹے کوئی کام تو نہیں ہے، کوئی تکلیف تو نہیں ہے، تیرا اتنا کہہ لینے سے تیرا کچھ گھس نہیں جائے گا، تیرا کوئی نقصان نہیں ہو جائے گا، البتہ اتنا ضرور ہے جب تو یتیم بھتیجوں کے پاس جائے گا ان کی خیریت پوچھے گا، ادھر یتیم خوش ہو جائے گا، ادھر قبر میں تیرے بھائی کی روح مسکرانے لگ جائے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ہم تو اتنا کرتے ہی نہیں، جی بلکہ ہوتا کیا اگر بھتیجے چھوٹے ہیں، بھتیجی چھوٹی ہے، یتیم ہے، اور اپنے بچے چیز کھاتے ہیں اور بھتیجے کو آتے دیکھا تو بچے سے کہتا جا اندر کمرے میں جا کے کھا لے،
کہیں اس کی اللہ نیت بے نہ شک۔ پڑ جائے۔ یہ ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں اندر جا کے کھا لے، کہیں اس کی نیت نہ پڑ جائے۔ اور لوگوں، اگر باپ بیٹوں کے ساتھ یہ جملے استعمال کرے اور سگے بھتیجے یتیم کو یہ کہہ کے الگ کر دے کہ اس کی نیت پڑ جائے گی، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، قیامت کب آئے گی؟ جب یتیم سے کھانا چھپایا گیا، سمجھ لینا قیامت تیرے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ کبھی یتیموں سے کھانا نہ چھپا۔ تجھے کیا پتا یتیموں کو میرے نبی نے کتنا پیار کیا ہے۔ جی ایک دن ایک چوک میں میرے حضور کھڑے، کچھ بچے کھیل رہے تھے، ایک صحابی اپنے بچے کو بلانے آئے، حضور نے فرمایا ٹھہر جا، ابھی نہ لے کے جا۔ چلے گئے، پھر کچھ دیر کے بعد آئے، کہا حضور میں لے جاؤں اپنے بچے کو؟ کہا بھی نہیں۔ تیسری مرتبہ آئے، حضور نے فرمایا ادھر آ۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا حضور میرا بچہ ہے، صبح سے یہیں پہ ہے، ماں بہت یاد کر رہی ہے بیٹے کو، میں بلانے آیا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں کہ تجھے دکھائی نہیں دے رہا کہ جب سے یہ بچے کھیل رکھے ہیں تب سے محمد بھی اسی چوراہے پہ کھڑا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، اللہ اکبر، سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ صلی وسلم۔ اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا میں بھی تو تب سے کھڑا ہوں جب سے یہ کھیل رہے ہیں۔ گردن جھک گئی۔ حضور نے فرمایا وہ دیکھ اس بچوں میں کچھ یتیم بچے بھی کھیل رہے ہیں۔ جی حضور فرماتے ہیں جب یتیم مجھے دیکھ کے مسکراتے ہیں، میں انہیں دیکھ کے مسکراتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں یتیم خوش ہو جاتے ہیں۔ کہا ٹھہر، اگر تو اپنے بیٹے کو لے کے چلا جائے گا اور اپنے بیٹے کو آواز دے گا، ہو سکتا ہے کسی یتیم کو یہ احساس ہو جائے کاش میرا بھی باپ ہوتا تو مجھے بھی بلانے آ جاتا۔ جی اور یار یہ پرواہ کی میرے نبی نے یتیموں کی۔ آج بندہ سگے بھتیجوں کو، اپنے سگوں کو دھکے دیتا ہے۔ مہربانی کرو، اگر کسی کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے اور خدا نے تیرا سایہ اولاد کے سر پہ رکھا ہے تو ایک سجدہ شکر کا اللہ کی بارگاہ میں کیا کر، کہا کر یا اللہ تیرا شکر ہے ابھی تو نے میرا سایہ میرے اولاد کے سر پہ بچا لیا۔ جی بے شک، ورنہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اس کی جگہ پہ تو لیٹا ہوتا، تیری جگہ پہ وہ بیٹھا ہوتا، اور یہ بھی تو ہو سکتا کل تیرے بچے یتیم کر دیے جائیں۔ اور یار کسی کے یتیم کو دیکھو نا تو اپنے بچوں کو نصیب سمجھ کے اپنی جیب سے جو حیثیت ہو تمہاری جیب میں ہاتھ ڈال، یتیم بچے کے حوالے کر دے۔ اور خدا کی قسم یہ سوچ سبحان کہ اللہ، بے آج شک۔ میرے بچوں کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا نہ ہوتا تو بچوں کا کیا ہوتا۔ ٹھیک اسی طرح آج یہ یتیم ہے، یا اللہ میں نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا ہے، تو میرے بچوں کے سائے کو سلامت رکھنا۔ واہ سبحان اللہ۔ یہ سوچ کے یتیموں پہ ہاتھ رکھا۔ مہربانی کرو یتیموں کا خیال کرو، اپنا ہو یا پرایا، اگر پتہ چل جائے نا یتیم ہے تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا کرو شفقت سے۔ جی فرمایا گیا اگر تم شفقت سے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو گے تو جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ تمہیں اتنی ہی نیکیاں عطا فرما دے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ مہربانی کریں، معاشرے کو اچھا کریں، بہتر کریں۔ مفتی صاحب نے 40ویں کے کھانے اور تیجے 10ویں کے کھانے کے بارے میں جو کہا اس پہ پابندی سے عمل کریں۔ یہ کئی جگہ سے شکایتیں آ چکی ہیں، بس وقت بہت ہو چکا ہے، میں چاہتا ہوں کہ بس اب گفتگو ختم کر لوں۔ ہمارے بھائی کی فرمائش ہے کہ تھوڑا سا ایک واقعہ امام علی مقام کے تعلق سے بھی کچھ ان کی شان میں بیان ہو جائے۔ ابھی تھکے تو نہیں آپ لوگ؟ سلامت رکھے۔ جو بیٹھے ہیں نا، سبحان اللہ، بے شک۔ اگر ماں باپ نہیں ہے تو قبر پہ جا کے سلام کرنا، کہنا ماں دنیا سو رہی تھی، تیرے دودھ کا کمال تھا، میں پوری رات نبی کا جلسہ سن کے آیا ہوں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ہاں یقیناً یہ اچھی تربیت کا نتیجہ ہے۔ غور کریں میری بات پر، ماں باپ کی عزت کرو، یتیموں کا خیال کرو، لوگوں کے حق دو۔ بندہ پیاز اور سود پہ کمانے پہ ڈٹا پڑا، یار بڑے شرم کی بات ہے، جی بڑے شرم کی بات ہے۔ امتی و مصطفیٰ کا اور سود بیاز کا کام کرے، ڈوب کے مر جانا چاہیے، جی صحیح بات۔ ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ میرے نبی نے تو یہاں تک فرمایا لوگوں کسی کی اجازت کے بغیر اس کا ایک دانہ نہ کھاؤ، ایک دانے کی اجازت نہیں ہمارے اسلام نے دی ہمیں۔ جس نے فضول خرچی کا اتنا خیال رکھا مذہب نے کہ تیجے 40 کا فضول کا کھانا ناجائز کر دیا، وہ کسی کا سود کے کھانے کی اجازت کیسے دے گا؟ جی سبحان اللہ، بے شک۔ بہت بڑا گناہ ہے یہ، جانتے ہو یہ توبہ سے بھی آسانی سے معاف نہیں ہوگا۔ جن کا لیا ہے جب تک ان سے معافی نہ مانگو، جی یا لوٹا نہیں دو گے یا معاف نہ کرا لو گے۔ جس کا جائز لے کے واہ، فالتو لے کے سبحان کھا اللہ۔ چکے ہو وہ تمہیں لوٹانا پڑے گا۔
قیامت میں کتنا سخت عذاب ہے جانتے ہو؟ اگر کسی کا 1 روپیہ تم نے لے لیا ہے، 1 پیسہ، اس کے بدلے میں 500 ایسی نمازیں لی جائیں گی جو قبول ہوئی ہوں گی۔ اگر کوئی بندہ یہ سوچ رہا مجھ پہ تو کوئی ٹینشن ہی نہیں، میں نے تو پڑھی ہی نہیں ہے، تو لیا کیا جائے گا؟ تو یہ بھی سن لے، اگر کسی بندے کے نام اعمال میں 50,000 نمازیں ہیں اور مقبول، سب نہیں، مقبول نمازیں، 1 پیسے کے بدلے میں 500 نمازیں گئیں، اسی حساب سے 50,000 نمازیں تھی، ختم ہو گئیں، قرض اب بھی باقی رہ گئے، جی پھر کیا ہوگا؟ فرشتے کہیں گے اللہ نمازیں ہی ختم ہو گئی، حکم ہوگا جس کا قرضہ اس کے گناہ اس کے نام اعمال میں ٹھوکو، اب اس کے گناہ اس پہ لا دے جائے۔ اور یار یہ اس جگہ کی بات ہے جہاں کوئی ایک نیکی دینے تیار ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ درود پاک پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ نبی الامی علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ لوگ بلڈنگ بنانے کے چکر میں حرام پہ اتر آتے ہیں، مل جائے، سود کا مل جائے، بیاض کا مل جائے، وہ یار یہ حرام ہے، حرام سے بچ، حلال کی طرف چل۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اگر میرا ساتھ تو آپ آدھا گھنٹہ تو پھر میں بات کروں، ساتھ دیں گے میرے؟ ذرا سارے کہہ دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اب بھی کچھ لوگ صحیح سے نہیں بول پا رہے ہیں بھائی، اگر منہ مصطفیٰ کی عطا نہیں ہے تو بالکل مت بولیے، اور اگر عقیدہ کہ سب کچھ مصطفیٰ کے صدقے میں ہے تو زور سے بولیے، ذرا کہہ دو یا رسول یا اللہ۔ رسول اللہ۔ سبحان اللہ، لگ رہا ہے جیسے جلسہ شروع ہوا۔ جی اللہ سلامت رکھے، بس ارباب منبر کی سبحان دعائیں، وہ اللہ، یار بے شک۔ حلال کما، حلال کما۔ ہماری ماں بہنیں بھی میری بات سن رہی ہیں، یہ ذرا اس بات کو غور سے سنیں، جب شوہر گھر میں آیا عورتوں نے اپنی ضرورتوں کی لسٹ بنا دی، سبحان اللہ، اپنی ضرورتوں کی لسٹ، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے۔ کمائی آدمی کی مہینے میں 15,000، عورت نے اپنی ضرورت کی چیزیں بتا دی 20,000۔ اب عورت ٹھہری ہوم منسٹر، اگر کام پورا نہ ہوا تو کبھی نمک تیز کبھی مرچ زیادہ، نہ پھر یہی ہونا ہے؟ تو پریشان بندہ اگر نہ مانے تو نمک مرچ تیز، اور مانے تو پھر کیا کرے؟ جب یہ عورتیں مجبور کرتی ہیں نا تو پھر بندہ حرام کی طرف چلتا ہے، پھر مجبوری ہے بندے کی کہ اسے لانا ہے کہیں سے بھی لائے، اور کہتی نہیں جی مجھے چاہیے، پدھان کی بہو نے ایسا سوٹ پہنا تھا، مجھے چاہیے، کہیں سے بھی لا کے تو مجھے چاہیے۔ پھر بندہ جاتا ہے حرام حلال نہیں دیکھتا، اس کے نظروں میں بیوی کا سوال ہوتا ہے، اپنی عزت و آبرو ہوتی ہے، نکل جاتا ہے پھر حرام حلال کی تلاش میں، کچھ بھی ملے ضرورت پوری کرنی ہے۔ میری قوم کی بیٹی سن، تو کنیز فاطمہ کہلاتی ہے، رابعہ بصریہ کے در کی کنیز کہلاتی ہے، میری بات کو ذرا دل سے سن، ایسی کنیزیں نہیں ہوتی جیسا کہ آج ہمارا معاشرہ ہے۔ تجھے بتاؤں کنیزیں کیسی ہوتی ہیں، ایک بندہ ہے اللہ کا، مصطفیٰ کا عاشق ہے، گھر کے اندر کئی دن کا فاقہ ہو گیا ہے، بیوی نے کہا میرے سرتاج اب بچوں کی بھوک دیکھی نہیں جاتی ہے، ان کی بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، چاہیے کچھ تو کہیں سے لے کر کے آئیے۔ اللہ اکبر، شوہر بوڑھا ہو چکا ہے، بال سفید ہیں، کمر جھک چکی ہے، گھر کے اندر بیٹیاں موجود ہیں، بیوی کہتی بیٹیوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی ہے۔ جب شوہر سنتا ہے کہا ٹھیک ہے محترمہ، کل ہم کام کے لیے جائیں گے، یہ سوچ کر کے وہ گھر سے چلا، جیسی دروازے پہ آیا بیوی چھوڑنے آئی ہے، آنے کے بعد کہتی ہے میرے سرتاج ذرا ٹھہر تو سہی۔ ٹھہر گیا شوہر، کہنے لگے کیا بات ہے؟ کہا جاتے رہے ہو لیکن یاد رکھنا حرام کا لقمہ ملے تو پھینک کے آ جانا، حلال کا لقمہ ملے تبھی لے کر کے آنا، اگر حرام کا ملے تو خالی ہاتھ آنا۔ ہم بچوں کو ایک وقت فاقے سے دیکھنا گوارا کر سکتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھنا گوارا نہیں کر سکتے۔ جی یہ بیوی ہے، بیوی نے کہا حلال لانا، ہم بچوں کا فاقہ گوارا کر سکتے ہیں، جہنم میں جلنا گوارا نہیں کر سکتے۔ اللہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ذرا سچ بتا، اگر ابھی اس گھر میں آگ لگ جائے اور تمہارے بچے موجود سو رہے ہوں، اور جب آگ لگے گی چاروں طرف سے تو بچوں کو نکالنے جاؤ گے؟ جی بولو، ہاں بولو، سارے بولو، لگنا چاہیے میری بات سمجھ رہے، بھاگو گے کہ نہیں بھاگو گے؟ جی اگر نہ اٹھا وہ تو کھینچ کے لاؤ گے، نکالیں گے،
کیونکہ اپنے بچے کو اس آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتے. سبحان اللہ، بے شک. اور یار جب تو اس آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتا تو پھر دوزخ کی آگ میں جلتا کیسے دیکھے گا؟ جی اللہ. فرمایا گیا، میرے حضور کا فرمان ہے، مفتی صاحب سے پوچھنا کبھی بھی وقت جا کر کے، میرے حضور نے فرمایا جو بھی جسم حرام روزی سے پلے گا بڑھے گا اللہ اس کو جہنم کا ایندھن بنا دے گا. جی اللہ. اب فیصلہ تجھے کرنا ہے، بچوں کو حلال کھلانا ہے کہ حرام کھلانا ہے. سود بیاج کی طرف قدم بڑھانے والوں اپنے بچوں کی آخرت سوچ لیا. حرام کا لقمہ لانے سے پہلے اپنے بچوں کے بارے میں سوچا کرو. بیوی نے کہا میرے سرتاج جا تو رہے ہو لیکن حرام کا لقمہ ملے تو بالکل مت لانا، حلال ملے تبھی لے کر کے آنا. کہا ٹھیک، خدا حافظ. شوہر نے فی امان اللہ کہا، رخصت ہو گیا. آج تم نے بھی منڈیاں دیکھی ہوں گی، بازار دیکھے ہوں گے جہاں پر جا کر کے مزدوروں کی لائن لگا کرتی ہے. لوگ جاتے ہیں منڈی سے مزدور خرید کے لاتے ہیں، کاریگر تلاش کر کے لاتے ہیں، مستری تلاش کر کے لاتے ہیں. ہر بندہ طاقت سے طاقتور مزدور تلاش کرتا ہے تاکہ میرے گھر میں کام زیادہ ہو جائے. سوچتا اگر اس کو کم عمر کو لے گیا تو یہ کس کام آئے گا. یہ بوڑھا بھی کھانا کے برتن لے کر کے، تھیلا لے کر کے گیا تھا، آؤں گا تو آٹا لے کر کے آؤں گا، بچوں کے لیے راشن لاؤں گا. کتنی حسرتیں دل میں تھی جب یہ چلا تھا. جا کر کے بازار میں کھڑا ہو گیا. جو بھی آتا جوان کا ہاتھ پکڑتا لے کے چلا جاتا، جوان کا ہاتھ پکڑتا لے کے چلا جاتا. آخر میں اس کے سفید بال چہرے پہ تھے. اس نے لوگوں سے کہا او یار مجھے بھی لے چلو، 10 روپے مزدوری کم دے دینا لیکن مجھے بھی لو چلو. لوگوں نے کہا تھا چاچا تیری عمر کمانے کی نہیں ہے، اب تیری عمر بیٹھ کے کھانے کی ہے، کیا کام کر سکتے ہو، جاؤ تم گھر واپس چلے جاؤ. اس نے کہا میرے سامنے بچوں کی بھوک ہے، مجھے لے چلو، 10 20 50 کم کر دینا. لیکن دنیا اپنے آپ کو چالاک سمجھتی ہے. یہ سوچتے ہیں کہ جس نے عقل سے فیصلے کر لیے وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے. نہیں، کبھی کبھی دل سے بھی فیصلے کر لیا کرو. ہمیشہ عقل کے فیصلے اچھے نہیں ہوتے ہیں. سب نے یہ سوچ کر کے چھوڑ دیا کہ بوڑھا انسان ہے کیا کام کرے گا. جب کوئی لے کر کے نہ گیا، سورج چڑھ کے آدھے دن پہ آ گیا. اب اس بوڑھے کے قدم گھر کی طرف نہیں اٹھ رہے ہیں. گھر کا خیال آتا ہے تو قدم بوجھل ہو جاتے ہیں. سوچتا کہ بچوں کو جا کے کیا منہ دکھاؤں گا، بچوں کو جا کے کس منہ سے ان کا حال بتاؤں گا. اللہ اکبر. یہ سوچ کر کے ٹھہرا رہا کہ جاؤں تو کہاں جاؤں. جب کوئی راستہ نہ ملا، سامنے مسجد کا دروازہ تھا. گیا، جا کے مسجد میں وضو کیا ہے، مصلی بچھایا ہے، تو رکعت نماز پڑھی ہے اور ہاتھ اٹھا کے رو کے کہتا ہے یا اللہ دنیا والوں نے تو مزدوری کے لائق نہیں سمجھا ہے. اے میرے پروردگار، میں تیرے گھر میں مزدور بن کے آ گیا ہوں. یا اللہ تیرے گھر میں صفائی کروں گا، تیرے گھر میں جھاڑو لگاؤں گا، تیرے گھر کی صفوں کو سیدھا کروں گا. میرے مالک میرے بچوں کی روزی کا انتظام کر دینا. روتا رہا، مسجد کو صاف کرتا رہا، روتا رہا، صفائی کرتا رہا. شام ہو گئی ہے، گھر جانے لگا ہے. جب سوچا کہ گھر چلوں، دل میں خیال آیا یار ابھی بچے جاگ رہے ہوں گے، جا کے کیسے بچوں کا سامنا کرے گا. یہ سوچ کر کے اللہ اکبر اس کے قدم ٹھہر گئے کہ اندھیرا ہوگا تب جاؤں گا. جیسی اندھیرا ہوا کہ گھر کے دروازے پہ پہنچا. جیسی دروازے گیا، بیوی پہلے سے انتظار میں کھڑی تھی. اللہ اکبر. شوہر کو خالی ہاتھ دیکھا. بیوی نے تانا نہیں دیا تھا، نٹھلا نہیں کہا تھا، نکما نہیں کہا تھا، بلکہ شوہر کے چہرے پر جیسی اس نے تھکن کے آثار دیکھے، مایوسی دیکھی، فوراً ہاتھ پکڑے، پکڑ کے گھر میں لائی ہے، بٹھا کر کے پیر دھلائے ہیں. اس کے بعد کہتی میرے سرتاج تھک گئے ہو کہ کچھ دیر لیٹ جاؤ. جیسی شوہر لیٹا ہے، اس نے سر میں تیل ڈالا ہے، کوئی سوال شوہر سے نہیں کیا ہے. جب لیٹ گیا شوہر، پھر سامنے بستر پہ بیوی لیٹی. لیٹنے کے بعد کہا میرے سرتاج بتاؤ دن کیسا گزرا ہے. مجھے معلوم ہے میرے شوہر آج مزدوری کہیں اور کر کے آئے ہو، ایسے دروازے گئے ہو جہاں سے مزدوری کا پیسہ نہیں ملا ہے. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا، شوہر کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں. شوہر کہتا اے میری شریک حیات، آج میں نے اس کے دربار میں نوکری کی ہے جس کی بارگاہ میں دیر تو ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہو سکتی ہے. میں نے کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کے دربار میں نوکری کی ہے. اللہ اکبر. کہا کل کہاں جاؤ گے؟ کہا کل بھی اسی کے دربار میں نوکری کروں گا. اللہ اکبر. کل پھر گیا، پھر مسجد میں صفائی کی ہے. شام کا وقت ہوا ہے، پھر گھر آیا ہے. بیوی نے پھر استقبال کیا. کہا آج بھی مزدوری نہیں ملی؟ کہا آج بھی نہیں ملی ہے. اللہ اکبر. بیوی اگلے دن جب تیسرے دن رخصت کرنے آئی ہے، کہتی میرے سرتاج جا تو رہے ہو، میری بات سن لو. تمہارا مالک چاہے کتنا ہی بھی اچھا ہے، اس سے جا کے
اتنا کہہ دینا کہ مہینے بھر کی مزدوری بعد میں دے دینا, 2 دن کی مزدوری بعد میں دے دینا, لیکن کم سے کم اتنا تو دے دے جس سے میرے بچوں کا پیٹ بھر جائے. مزدوری کا تھوڑا سا حصہ اس سے مانگ کے لے آنا. اب میرے سرتاج بچوں کا صبر ٹوٹ رہا ہے, اب ان کی بھوک نہیں دیکھی جاتی ہے. شوہر میں آنکھ میں آنسو لیے ہیں, اللہ کے گھر میں آیا ہے, آنسو بہانے شروع کر دیے ہیں. اے میرے پروردگار, میں نے پہلے دن مزدوری کی تجھ سے کچھ نہ مانگا, دوسرے دن مزدوری کی یا اللہ کچھ نہ مانگا, آج جب تیسرے دن چلا ہوں میری شریک حیات نے کہا تھا کہ آج اپنے مالک سے کم اتنا تو لے کے آ جانا جس سے بچوں کا ایک وقت کا پیٹ بھر جائے. اے میرے پروردگار, اگر آج بھی خالی ہاتھ جاؤں گا تو اپنے بچوں کا سامنا کیسے کروں گا, اپنی بیوی کو کیا جواب دوں گا. یہ کہتا جا رہا ہے, روتا جا رہا ہے. او یار, تیرے کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا, کم سے کم مانگنے کا سلیقہ تو آ جانا چاہیے. سوچو پیارے, جب بندہ رویا گئے, اللہ اکبر, کتابوں میں لکھا ہے جب شام کا وقت آیا, بے خودی تھی, بچوں کی بھوک سامنے تھی, شوہر سوچ رہا تھا گھر جاؤں گا بیوی کو کیا جواب دوں گا. خالی ہاتھ جاتے ہوئے غیرت آ رہی تھی. اس کو بے خودی کا عالم تھا. اس نے مٹی اٹھائی ہے, وہ تھیلا جس کو آٹے کے لیے لایا تھا, وہ تھیلا جس کو راشن کے لیے لایا تھا, اب اسے مٹی سے بھرنا شروع کر دیتا ہے. دیوانوں کی طرح بھرتا جا رہا ہے, بھرتا جا رہا ہے. تھیلا بھر کے چلنے لگا. جب شام کا وقت تھا, ہمت جواب دے گئی, گھر جانے کی طاقت نہ تھی. چھپ کے دور سے دیکھنے لگا کہ جب سب سو جائیں گے تب گھر میں داخل ہوں گا. کیا دیکھتا ہے, جیسی دور سے دیکھا گھر کے آنگن سے دھواں اٹھتا نظر آ رہا ہے. جیسی دھوئے کو اٹھتا دیکھا, اس نے سوچا شاید یہ میرا گھر نہیں ہے, میرے گھر میں دھوئے کا کیا کام ہے, میرے گھر میں پکانے کے لیے ایک روٹی کا آٹا نہیں ہے, پھر دھواں کیوں ہو رہا ہے. کہ شاید میں کہیں اور آ گیا ہوں. پھر اس نے آنکھوں کو ملا ہے, قریب آیا, آ کے دیکھا گھر تو میرا ہی ہے. پھر اس نے دیوار نیچی تھی, جھانک کے دیکھا, کیا دیکھتا ہے, چولہے پہ پکوان چڑھے ہیں, گھر میں کھانا بن رہا ہے. آیا بڑی تیزی سے دروازے پہ, دستک دی ہے, فوراً بیوی دوڑ کے آئی ہے. بیوی نے توڑ کے شوہر کا استقبال کیا. شوہر کہتا شریک حیات, بتاؤ تو صحیح یہ پکوان کیسے ہیں, یہ چولہے میں آگ کیسی ہے, یہ خوشبوئیں کیسی ہیں. کا شوہر ابھی نہ پوچھ, آ میرے ساتھ آ. ہاتھ پکڑا کے بیوی نے شوہر کا اندر لے کر کے گئی ہے. جا کر کے کیا دیکھتا ہے کہ پورے کمرے میں کھانے کے سامان کا ڈھیر لگا ہوا ہے, سامان کا ڈھیر ہے. شوہر کہتا بیوی یہ کیا معاملہ ہے, بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو بیوی نے کہا تھا سرتاج تمہارا مالک کتنا اچھا ہے, تمہارا مالک کتنی اچھی عادت کا ہے. کہا کیا بات ہے, کہا جب تم گئے ہو تو پیر سے اس نے اپنے نوکر کو بھیجا تھا اور یہ سارا انتظام کر کے دیا ہے. کہا اچھا, کہا کچھ اور بھی کہا ہے. کہا ہاں, یہ کھانے کا سامان بھی دے کے گیا ہے اور ایک پیغام بھی دے کے گیا ہے. کہا کون سا پیغام. کہا تمہارے مالک نے کہا ہے کہ جب تیرا شوہر گھر آ جائے تو اس سے کہہ دینا کہ وہ نوکری میں کمی نہ کرے, ہم اس کے دینے میں مزدوری میں کمی نہیں کر سکتے. بے شک سبحان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. بہت خوب ماشاءاللہ. او یار, کبھی فقیری اور غریبی آ جائے اور تنگ دستی آ جائے تو حرام کی طرف ہاتھ نہ بڑھا, جی بہت خوب. سود بیاس کی طرف نہ جا, بس سیدھا مصلا اٹھا اللہ کے گھر میں چلا جا. بے شک. وہ خدا کی قسم اسے راضی کر لے, وہ اتنا دے گا کہ تیری 7 پشتوں کا بھلا ہو جائے. بے شک سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. صحیح, وہ بس حلال روزی کی تلاش میں رہیے. جی اگر بندے نے حرام کمایا ہے اللہ سے توبہ کر لو, اللہ سے توبہ کر لو. اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے, یاد رکھیے. اگر کوئی سوچتا ہے مجھ پہ اللہ کا کرم نہ ہوتا تو میری بلڈنگ کیوں کھڑی ہوتی, اگر میرا پیسہ خراب ہوتا تو بلڈنگ گر کیوں نہیں جاتی, تو یاد رکھو اللہ ظالموں کی رسی ڈھیلی کر دیتا ہے. جی. اگر تمہاری حرام کمائی کی وجہ سے ابھی تمہاری بلڈنگ چٹکی نہیں ہے تو یہ مت سمجھنا اللہ ناراض نہیں ہے, اللہ نے رسی ڈھیلی کر رکھی ہے. اللہ کے عذاب سے ڈرو, بچوں کو حلال کھلاؤ تاکہ تمہارے بچے دوزخ کی آگ سے بچ سکیں. جی. آج جدید تحقیق ہوئی تو بتایا یہ گیا کہ معاشرہ ہمارا بگڑ کیوں رہا ہے. لوگوں نے بتایا 80% لوگ حرام کے لقموں کی وجہ سے سبحان اللہ. بے شک. جن کی روزیاں حلال نہیں ہیں پھر ان کے خون بھی خراب ہو جاتے ہیں. تو خون خراب ہوتے ہیں تو پھر معاشرہ بگڑ جایا کرتا ہے. ہاں, واہ سبحان بچوں اللہ. کو اچھی تربیت دو. اور یار بچے باپ کا نمونہ ہوتے ہیں, وہ
کسی نے کہا تھا نا باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو پھر پسر مالک کے میراث سے پدر کیوں کر ہو. جی بیٹے باپ کا نمونہ ہوتے. کیسے ہوتے آپ بتاؤں. مدینے کی زمین ہے, مولا علی کا شہزادہ, شہیدوں کا شہنشاہ, کربلا کا تاجدار امام حسین ہیں. ان کے نام پہ بھی نہیں بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ پیسے لے جاؤ پھر بول دو یار سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ بھلا کرے. حاتم طائی کا پوتا سامنے سے آ گیا. اس نے چہرہ دیکھا میرے امام کا, ایک ساتھ والے سے پکڑ کے کہنے لگا یار یہ بچہ کتنا خوبصورت ہے. سبحان اللہ. بے شک. کہا اچھا کیوں؟ کہا دیکھ اس کے چہرے سے لگ رہا ہے یا تو خود یہ بادشاہ ہے یا کسی بادشاہ کا بیٹا ہے. بے شک. اس نے کہا نہیں یہ کوئی بادشاہ بھی نہیں ہے, بادشاہ کا بیٹا بھی نہیں ہے. کہا پھر کون ہے اتنا حسین؟ اس نے کہا یہ علی کا بیٹا ہے, بے شک. فاطمہ کا شہزادہ ہے اور آخری پیغمبر کا نواسہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اتنا سنانا اسے اپنے دادا کی سخاوت پہ گھمنڈ تھا. حاتم طائی کا نام تو آج تک ہو رہا ہے نا, لوگوں کے بیچ میں آ جاتا کبھی بھی بڑا بھاری حاتم بنا ہوا, کہتے ہیں نا کہاوتوں میں لوگ کہتے ہیں. تو حاتم طائی کا چرچا تھا اس کی سخاوت کا, اسے فخر تھا اپنے دادا پہ. کہنے لگا اچھا. آیا میرے امام کے پاس, کہنے لگا تم آخری پیغمبر کے نواسے ہو؟ کہا ہاں. تب تو تم میرے دادا کو بھی جانتے ہوگے. آپ نے فرمایا تیرے دادا کو جان کے ہمیں لینا کیا ہے, تیرے دادا سے ہمیں مطلب کیا؟ اس نے کہا تم جانتے نہیں میرے دادا کی سخاوت کے چرچے پوری دنیا میں. آپ نے فرمایا شاید تم میرے نانا کو نہیں جانتے. جی. اس نے کہا اچھا. اس نے کہا میرے دادا کو پہلے بتاؤں میرے دادا کون ہے؟ آپ نے فرمایا بتا. اس نے کہا میرے دادا کی سخاوت کے چرچے سارے زمانے میں. کہا بتا تو صحیح کتنا سخی ہے تیرا دادا. کہنے لگا میرے دادا کے محل کے 7 دروازے. پھر کہا فقیر آتا نا دروازے پہ, پہلے دروازے پہ فقیر آ جائے اسے بھیک دے دی جاتی ہے. پھر وہی فقیر دوسرے دروازے پہ پہنچ جائے, یہ نہیں کہا جا سکتا پہلے پہ ملی ہے, پھر بھیک دی جاتی ہے. کتنا سخی. کہا وہی فقیر تیسرے دروازے پہ آئے پھر بھیک دی جاتی ہے. وہی فقیر چوتھے دروازے پہ آئے پھر بھیک دی جاتی ہے. 7 دروازوں پہ چکر لگا لیتا ہے اسے بھیک دے دی جاتی ہے. یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ تجھے پہلے دروازے سے بھیک دی جا چکی ہے, دوسرے سے جا چکی ہے, تیسرے سے بھیک مل گئی ہے. یہ نہیں کہا جاتا کہ ہر دروازے سے بھیک دی جاتی ہے, لیکن اس کو منع نہیں کیا جاتا کہ یہ میرے دادا کی سخاوت ہے. میرے امام مسکرا رہے ہیں. اس نے کہا تھا بتاؤ اب تمہارے نانا کی سخاوت کیا ہے؟ میرے حسین نے کہا تھا کہ تیرے دادا کی سخاوت یہ ہے کہ ایک ہی فقیر ہے 7 دروازوں پہ آیا ہے اسے بھیک دی گئی ہے. لیکن مجھے بتا جب پہلے دروازے سے بھیک مل گئی تھی تو دوسرے دروازے پہ کیوں گیا تھا؟ اس لیے تو گیا تھا کہ پہلے سے ضرورت پوری نہیں ہوئی ہے تب وہ دوسرے پہ گیا ہے. جب دوسرے پہ جانے کے بعد تیسرے پہ تب گیا ہے جب ضرورت پوری نہیں ہوئی ہے. پھر چوتھے پہ گیا ہے پھر بھی ضرورت پوری نہیں ہوئی ہے. پھر 5ویں پہ گیا ہے پھر بھی ضرورت پوری نہیں ہوئی ہے. 6ٹھے پہ گیا ہے ضرورت پوری نہیں ہوئی ہے. 7 دروازوں پہ چلا گیا ضرورت پوری نہیں ہوئی. یہ تیرے دادا کی سخاوت ہے. اور ہاں میرے نانا کی سخاوت ہے کہ تیرے دادا کے محل کے 7 دروازے ہیں پھر بھی ضرورت پوری نہیں ہوتی. میرے نانا کا 1 دروازہ ہے اور ایسی سخاوت ہے کہ جس کو ایک بار دے دیتے ہیں 7 پشتوں تک اسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑا کر. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ہمارا نبی. بے شک. آؤ مصطفیٰ سے پیار کرو, مصطفیٰ سے عشق کرو. یار بیٹے باپ کے نمونے ہو. جی. بچوں کو حلال کھلائیے, جائز کھلائیے, ماں باپ کی عزت کیجیے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ عبادت صرف اللہ ہی کی کرنی ہے اور ماں باپ کے ساتھ اس میں سلوک کرنا ہے. یعنی کہ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ جوڑ کے کہا
اگر تم پوری رات میری عبادت کرتے رہے، پوری رات میری عبادت کرتے رہے اور صبح کو دن نکلتے ماں یا باپ تم سے ناراض ہے، پھر اللہ فرماتا مجھے تمہاری ایسی عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے، منہ پہ مار دوں گا پوری رات کی عبادت۔ وقت تو یہ ہے کہ میری بھی فرما برداری کرو، اپنے ماں باپ کی بھی فرما برداری کرو۔ اللہ اکبر۔ مشیت یہ چاہتی ہے پوری رات عشاء کی نماز پڑھ کے سو جا اور فجر میں اٹھ اور مسکرا کے باپ کا چہرہ دیکھ لے۔ پوری رات سوتا رہا ہے، ایک بار مسکرا کے باپ کو دیکھ لے، اللہ تجھے حج مقبول کا ثواب عطا فرما دے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہاں بس مہربانی کریں، ماں باپ کی فرما برداری کریں اور معاشرے کا خیال کریں۔ یہ جو رسمیں ہیں نا ختم کرو یار۔ یہ لوگ پہلے جینا مشکل تھا، اب تو مرنا بھی مشکل ہو گیا لوگوں کے لیے۔ ایک غریب آدمی مرنے سے پہلے کئی بار سوچتا ہے، بستر پہ بیماری میں ہاسپٹل میں بوتلیں چڑھتی ہیں نا تو حساب یہ لگاتا ہے یا اللہ اگر میں مر گیا میرے بچے خرچہ کہاں سے اٹھائیں گے؟ 1 کوئنٹل اڑد بھی بننے ہیں، 2 کوئنٹل شربتی کا چاول بھی آنا ہے، قوم کے پیٹ بھی بھرانے ہیں ہمیں، وہ اس فکر میں مر جاتا ہے۔ وہ یار ایسا نہ کر، غریبوں کو موت مجبور، موت بوجھ نہ بناؤ ان پہ، کم سے کم معاشرے کو اتنا تو ہلکا کر دو کہ بندہ خوشی سے جی نہ سکے تو کم سے کم خوشی سے مر تو جائے، کم سے کم اتنا تو کر لو۔ سبحان اللہ، بے شک۔ چنوں میں تیزوں میں 1.5 کوئنٹل چنے آ رہے ہیں، حد ہو گئی بھائی۔ 1.25 لاکھ مرتبہ کلمہ شریف ہونا ہے۔ ان علماء سے پوچھئے، ہمارے بزرگوں سے پوچھئے، یہ بتائیں گے، یہ بڑے بوڑھے بتائیں گے کتنے کلو چنے 1.25 لاکھ۔ سبحان اللہ۔ 22-23 کلو میں میرے خیال سے 1.25 لاکھ ہو جائے۔ 12.5 کلو نہیں، شیر ہے وہ۔ چلیے اگر آپ کی یہ تحقیق ہے تو 12.5 کلو مان لو، لیکن میری تحقیق میں جو میں جانتا ہوں وہ زیادہ ہے۔ بہرحال جو بھی مقدار ہے حد سے زیادہ بھی 25 کلو مان لو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ چنا بھاری بھی ہو سکتا، ہلکا بھی ہو سکتا، پتلا بھی ہو سکتا، موٹا بھی ہو سکتا، کیسا ہی بھی کر لو، 25 کلو حد ہے، ٹھیک ہے جی؟ 1.25 لاکھ کی حد ہے، اور اوپر کوئی 1 کوئنٹل 25 کلو فالتو آ رہا ہے۔ اور مزے کی بات بتاؤں تمہیں، 1.5 کوئنٹل چنا پڑ گیا، 1.25 لاکھ کلمہ بھی نہیں ہوا۔ 1.5 کوئنٹل چنا ادھر سے ادھر ہو گیا بھائی، اور 1.25 لاکھ کلمہ ہی نہیں پورا ہوا۔ اگر ہو جاتا تو ہمارے بزرگوں کے فرامین کی روشنی میں فرمایا گیا اگر 1.25 لاکھ کلمہ پڑھ کے کسی کو بخش دو، اگر جہنمی ہوتا ہے تو اللہ اس کو جنتی بنا دیتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ چنے 3 بار ہو گئے، 10ویں میں چنے، 40ویں میں چنے، برسی میں بھی چنے ہو گئے، اور ابا پھر بھی پٹ رہا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تیجے میں بھی ہو رہے ہیں، کئی بار چنے ہو جا رہے ہیں لیکن پھر بھی 1.25 لاکھ کلمہ نہیں۔ سنو میری بات سنجیدگی سے سنو، ہوتا کیا ہے، جنہیں کلمہ پڑھنا آتا ہے انہیں قرآن بھی صحیح پڑھنا آتا ہے، یہ بات ہے کہ نہیں؟ جنہیں قرآن نہیں آتا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پتہ ہی نہیں کیا پڑھ گیا۔ ان سے پوچھئے، جب تک صحیح تلفظ سے آپ کلمہ نہیں پڑھیں گے آپ کو کلمے کا ثواب نہیں ملے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ صحیح تلفظ سے پڑھنا ہے، ایک چنے پہ ایک بار۔ تو ہوتا کیا، جنہیں قرآن آتا وہ پارے لے کے بیٹھ جاتے ہیں، کیوں؟ وہ 2 باتیں سوچتے ہیں، کہتے ہیں ایک تو چنوں میں بیٹھ گئے تو بے عزتی ہوگی کہ چنے پڑھ لا جاہل ہے، اور دوسرے ان میں آدھے ایسے ہوتے ہیں کہ چنے پڑھنے والے کو سنگل حصہ، قرآن پڑھنے والے کو ڈبل حصہ۔ مہربانی کر، جب کلمے کی مقدار کے لیے تیجا کیا گیا ہے، آج قرآن بند کر کے رکھ، کلمہ پورا کر۔ رہ گئی بات قرآن کی، اللہ توفیق دے، ظہر میں بھی آئے گا، عصر میں بھی آئے گا، مغرب میں بھی آئے گا، عشاء میں بھی آئے گا۔ اگر قرآن ہی تجھے پڑھنا ہے، جب تجھے وقت مل جائے صرف 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے بخش دے دے، اور خدا کی قسم تیری بھی مرضی پوری ہو جائے گی، قرآن کا ثواب مرنے والے کو بھی مل جائے گا۔ اور کم سے کم چنے والے دن تو چنے پڑھوا دو، اور جو بچتے ہیں نا لا الہ الا اللہ ادھر رہا ڈھیر اس کا دیکھ رہا کس کا زیادہ۔ میں چنوں میں بیٹھ گیا تو مجھے 10 نے ٹوکا، مفتی صاحب چنوں میں، سبحان اللہ، بے شک۔ تو میں نے کیا بات بھائی بغیر پکڑوں کے کیا جو ایسے ٹوک رہے ہو؟ اور یار جو مقصد ہے اس پہ نظر رکھو نا۔ اس دن تو چنے پورے صحیح طریقے سے 1.25 لاکھ کلمہ شریف پڑھو، ڈبل حصے سے کسی کا پیٹ نہیں بھر جائے گا، اور ڈبل حصے میں 5 روپے کے اور
5 کے دکان سے خرید کے کھا لے. سبحان اللہ. بے کم سے شک. کم مرنے والے کا تو حق ادا کرتے ہوں تو ڈنڈی مت مار. تو ڈھیر گن رہے ہیں. بس اللہ توفیق دے. سنیوں طریقے بدل دو. صحیح طریقے. یہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت نہیں ہے دیگے پک رہی ہیں اور اعلیٰ حضرت کے نام پہ لوٹ رہے ہو کھا رہے ہو. کم سے کم غریبوں پہ بوجھ نہ بنو. کم سے کم چنوں میں تعداد پوری کی. دل و نظر کو مدینے کا نور کافی ہے. دل و نظر کو مدینے کا نور کافی ہے. ہمارے واسطے یہی تقریر کافی ہے. تمام عالم امکان میں روشنی کے لیے قسم خدا کی محمد کا نور کافی ہے. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی. یہ بہترین خطاب تھا مفتی حماد رضا صاحب قبلہ کا. تو ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر ضرور کر دیں ثواب جاریہ کی نیت سے. اور ایسے ہی شاندار ویڈیو کے لیے ہمارے چینل علم غوثیہ نیٹ ورک کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے سے ہم کو آگاہ ضرور فرما دیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی. پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک بہترین ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.